من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. محترم حضرات، ابھی میں نے متن میں کلام اللہ پڑھا ہے، اس کو آپ میرے ساتھ ہی پڑھیے گا. جہاں پر میں انگلی رکھوں وہیں پر آپ بھی انگلی رکھیے. انشاءاللہ کلام اللہ بہت اچھے انداز میں پڑھنا آ جائے گا. اب میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت کے ہجے لگا رہا ہوں. دیکھیے، پہلا لفظ ہے الف. الف پر زبر ہے، اس کے بعد لام ہے، لام پر جزم ہے. یہ چھوٹی سی جو دال ہے اس کو جزم کہتے ہیں. جزم جس حرف پر ہو اس حرف کو ایک بار پڑھتے ہیں، اور جس حرف پہ جزم ہو اس سے پیچھے دیکھیں گے کہ اس سے پیچھے والے حرف پر کیا ہے. تو آپ دیکھیں اس سے پیچھے والے حرف پر زبر ہے، تو اب زبر کو لام سے ملائیں گے. یہ قاعدہ یاد رکھیے گا، جزم والا حرف پیچھے سے مل کر ہی آواز دے گا. الف لام زبر ال. اب اس کے بعد آئیے، ہا پر زبر ہے، میم پر جزم ہے، ہا میم زبر ہم، دال پیش دو، الحمد. لام، لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، ہا زیر ہی، للہ. اب دیکھیے لام پہلا ہے اس پر زیر ہے، دوسرا جو لام ہے اس کے اوپر یہ دیکھیے یہ تشدید ہے، یہ تشدید ہے. تشدید کے اوپر دیکھیے یہ کھڑا مد ہے. تشدید جس حرف پر ہو اس حرف کو دو بار پڑھتے ہیں. تشدید میں پہلا والا حرف جزم ہو جاتا ہے اور دوسرا والا حرف جو اس کے اوپر زبر زیر پیش جو کچھ بھی ہو وہ برقرار رہتا ہے. تو اب دیکھیے لام، لام زیر لیل، لام کھڑا زبر لا، للہ، حاضر ہی، للہ.
الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل۔ اب آپ دیکھیے با پر بھی تشدید ہے، را پر زبر ہے، اس لیے میں نے پڑھا را با زبر رب۔ پھر با کو ہم نے لام میں ملایا۔ تو یہ بھی ایک قاعدہ سمجھ لیں، کسی بھی حرف پر زبر زیر پیش ہو، اس کے بعد ایک جزم والا حرف ہو تو اس کو اسی سے ملا دیں گے، اور اگر دو جزم والے حرف ہوں تو پہلا جزم والا حرف چھوڑ دیں گے، اس پچھلے سے دوسرے حرف کو ملا دیں گے۔ اور اگر کسی حرف پر نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، تو ہم یہ مان لیں گے کہ اس حرف پر جزم چھپی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے یہاں پر الف پر کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، نہ جزم ہے، تو اس میں جزم چھپی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے پہلے والے جزم کو چھوڑا اور دوسرے سے ملا لیا۔ را با زبر رب، با لام زیر بل، رب بل۔ عین کھڑا زبر آ، رب العا، لام زبر لا، رب العالا۔ میم یا زیر می، یا ہو، یا سے پہلے کوئی حرف ہے، اس کے نیچے اگر زیر ہے تو اس یا کو کھینچا جائے گا ایک الف کے برابر، میم یا زیر می۔ اب یہاں سے پڑھیے رب العالمین، نون زبر نا، رب العالمین۔ اب یہ دیکھیے یہ جو آیت ہے، اس آیت سے پہلے جب ہم سانس لیں گے، توڑیں گے، اس آیت سے پہلے سانس توڑتے ہیں تو نون پر زبر تھا، تو جب سانس توڑیں گے تو آخری حرف آیت سے پہلے کا جو حرف ہے وہ ساکن ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، الحمد للہ رب العالمین، ٹھیک ہے۔ یہ آج کا ہی اتنا درس ہوا، انشاءاللہ کل اور بھی درس پیش کیا جائے گا۔ اگر یہ آپ حضرات کو درس اچھا لگے تو ضرور آپ ہمیں لکھ دیں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔